السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے ریڈرز، آج میں ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو چکی ہوں۔ تو ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیا کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو اسی وقت بآسانی مل سکے۔ تو ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آج تو میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں آپ کو ڈبل ایپیسوڈ دوں اور ریسنٹلی میں نے لکھ بھی لی تھی، لیکن ہمارے یوٹیوب والوں نے خیر سے ریسٹ ٹائم مانگا ہے۔ مجھے باقیوں کا تو نہیں پتہ، لیکن میرے چینل پر ریسٹ ٹائم لازمی آ جاتا ہے اور اب یوٹیوب والوں کے خلاف تو جا نہیں سکتے، اس لیے آپ سب تھوڑا سا کرے صبر۔ انشاءاللہ میں سنڈے کو آپ کو ڈبل ایپیسوڈ لازمی دے دوں گی، کیونکہ اب ریسٹ ٹائم مانگا انہوں نے تو وہ تو دینا ہی پڑے گا نا ہر حال میں۔ تو ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویسے بھی اس وقت میں رات کے 12 بجے وائس اوور کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے سوچا کہ صبح بھی وائس اوور کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے پاس، تو اس طرح بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اب کر لیتی ہوں۔ تو رات کے 12 بجے بیٹھ کے میں آپ سب کے لیے وائس اوور کر رہی ہوں۔ پہلے تو وائس اوور نہیں کرتی تھی تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ ہو ہی جائے گا۔ تو چلے جی، باتیں ہوتی رہیں گی بعد میں، ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی جانب۔ امیہ اور اشال اس وقت اپنے تمام لیکچر لینے کے بعد کینٹین میں بیٹھی تھیں جب اشال نے امیہ کو مخاطب کیا۔ یار عزمی، میرے خیال سے یہ بکس ہمیں کالج کی لائبریری سے ہرگز نہیں ملیں گی، ہم دوسری لائبریری چلتے ہیں، وہاں سے مل جائیں گی۔ اشال امیہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب ہمیں دوسری لائبریری جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ہادی کو بولیں گے، وہ لے آئے گا۔ فی الحال ابھی ہم نوٹس لینے چلتے ہیں، امیہ نے اشال کو یاد کروایا۔ انہوں نے نوٹس بھی لینے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ ہم تو ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ شٹ یار، ہمارے تو دماغ سے نکل گیا، چلو اٹھو جلدی سے۔ اشال جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹتی ہوئی بولی، اچھا رکو، میں بس ہادی کو کال کر کے بتا دوں کہ ہمیں وہ کالج سے نہیں ریسٹورنٹ سے آ کر پک کرے۔ امیہ اشال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ تو وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ امیہ ہادی کو کال کرنے میں مصروف ہو گئی۔ انہیں اپنی کلاس فیلو سے کچھ نوٹس لینے تھے جو اس وقت کالج کے سامنے والے ہی ریسٹورنٹ میں موجود ان کا انتظار کر رہی تھیں، کیونکہ وہ لیکچر ختم ہونے کے بعد وہاں سے کھانا کھانے گئی تھیں۔ انہوں نے ان دونوں کو بھی آفر کیا تھا، مگر یہ دونوں ہی اپنی بکس ڈھونڈنے میں اس قدر مصروف تھی کہ انہوں نے سارا وقت لائبریری میں ہی وقف کر دیا۔ امیہ کب سے ہادی کو فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے امیہ کی ایک بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ ابھی امیہ اشال کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تھی جب ہادی کا میسج اس کے فون پر شو ہوا۔ اس نے ہادی کا میسج دیکھتے ہوئے اسے جواب دیا اور فون میں دیکھتے ہوئے چلتی آ رہی تھی۔ اس کا دھیان سامنے کی جانب بالکل نہیں تھا جب اچانک وہ کسی سے بری طرح ٹکرائی، نتیجن اس کے ہاتھ میں پکڑی گئی کچھ بکس اور فون دور جا گرا۔ او خدایا! امیہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا ماتھا مسلا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی پہاڑ سے ٹکرائی ہو، اتنی زور سے اس کا ماتھا کسی کے وجود سے ٹکرایا تھا۔ ارسم جو اس ریسٹورنٹ میں کافی پینے آیا تھا، ابھی وہ واپسی کے لیے نکلنے ہی لگا تھا جب سامنے سے آتی ایک لڑکی سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی سے کچھ بولتا، وہ لڑکی خود ہی بول اٹھی، مگر اس کی آواز سن کر اسے اس کی آواز کچھ جانی پہچانی لگی۔ عزمی، تمہارا فون۔ اشال نے جلدی سے آگے بڑھ کر امیہ کا فون اٹھایا جس کی سکرین چکنا چور ہو چکی تھی، جبکہ اشال کی آواز سن کر امیہ نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اشال کی طرف دیکھا جو اس کا فون ہاتھ میں پکڑ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارسم امیہ کے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا جب امیہ بول اٹھی، کیا ہوا، ٹوٹ گیا؟ امیہ نے اشال سے پوچھا تو اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ دکھاؤ۔ امیہ نے اشال کے ہاتھ سے فون پکڑ کر اپنے سامنے کیا تو فون کو دیکھتے ہی اس کی ہنسی نکل گئی، جبکہ اسے ہنستا دیکھ کر اشال نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ ارسم کو اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ تو صرف اس لیے کھڑا تھا تاکہ جو اس کی وجہ سے نقصان ہو سکا ہے وہ بھر سکے، کیونکہ معافی مانگنا اس کی ڈکشنری میں بالکل شامل نہیں تھا اور نہ ہی آج تک اس نے کسی سے معافی مانگی تھی۔ کیا ہوا، ہنس کیوں رہی ہو؟ اشال اسے حیرانگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔
ہادی نے بولا تھا کہ یہ فون اگر میں چھت سے بھی پھینکوں تب بھی یہ نہیں ٹوٹے گا، مگر ذرا سے انچ کی اونچائی سے گرنے سے یہ چکنا چور ہو گیا، یعنی کہ اس کی گارنٹی بیکار گئی۔ امایہ فون کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہوئے بولی، ایکسکیوز می میم، ہم ٹکرانے کی وجہ سے آپ کا فون گر گیا، کیا ہم اس نقصان کو بھر سکتے ہیں؟ انصر امایہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو امایہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انصر کی طرف دیکھا، جو بلیک تھری پیس میں موجود کانوں میں بلوٹوتھ لگائے اس کے سامنے کھڑا تھا، اور دیکھنے سے ہی اس کی پرسنالٹی وائز ڈیشنگ اور ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر وہ ارسم ابراہیم کا پرسنل باڈی گارڈ تھا۔ ارے نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ امایہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، تو اس نے حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ آج کے دور میں ایک چھوٹا سا نقصان ہونے پر لڑکیاں دوسروں کو پھاڑ کھانے کو دوڑتی تھیں، اور یہ وہ لڑکی تھی جس کا مہنگا ترین فون گرنے کی وجہ سے چکنا چور ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ مسکراتے ہوئے اٹس اوکے بول رہی تھی۔ اسے پکڑو اور سنبھال کر رکھنا، گارنٹی والی چیز کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اور اس کی ایکسٹرا گارنٹی ملی ہے، پھر اسے ہادی کو لازمی دکھانا ہے۔ امایہ وہ فون اشال کو تھماتے ہوئے بولی، اور آخر میں خود ہی ہلکا سا ہنس دی، گویا وہ ہادی کی بات کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اٹس اوکے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ ابھی تک یہیں پر کھڑے ہیں، فکر نہیں کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں بھرنا۔ امایہ ابھی تک اپنے قریب انصر کو کھڑے دیکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، اور پھر اشال کا ہاتھ تھامتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ انصر کی حیرانگی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ارسم نے اس لڑکی کے چہرے کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر وہ اگنور کر گیا۔ جس نے آج تک لڑکیوں میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا وہ اب کیوں لیتا؟ مگر یہ بات اس کے لیے بھی تھوڑی حیرانگی والی تھی کہ کسی لڑکی کا اتنا نقصان ہونے پر وہ اسے ہنستے ہوئے اٹس اوکے بولا اور وہاں سے چلی گئی، مگر وہ ایک سیکنڈ کے اندر خود کی حیرانگی کو کنٹرول کرتے ہوئے خود کو کنفیوز کر چکا تھا کہ یہاں پر جمے رہنے کا ارادہ ہے۔ انصر کو اپنے ٹھیک پیچھے سے ارسم کی سنجیدہ، بھاری اور غصے سے بھرپور آواز سنائی دی، تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے مڑا۔ نہیں سر، چلے۔ انصر ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، اور ارسم نے قدم باہر کی جانب بڑھائے، جبکہ انصر اس کے پیچھے ہی تھا۔ ارسم اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اپنا کوٹ اس نے پہلے ہی اتار کر اپنے بازو میں ڈالا ہوا تھا، اپنے بیڈ کے ایک طرف رکھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلا تو کافی نکھرا سا لگ رہا تھا۔ اس کی سفید رنگت جس پر ہلکے ہلکے پانی کے قطرے نمودار تھے، وہ شرٹ لیس ٹاول سے اپنے بالوں کو خشک کرتا ہوا بیڈ تک آیا، جب سامنے ہی ٹیبل پر اسے ایک فون پڑا ہوا دکھائی دیا، جو صبح ہی چارج پر لگا کے گیا تھا تاکہ وہ پتہ کر سکے کہ یہ فون کس کا ہے۔ ٹاول کو دوسری جانب پھینکتے ہوئے وہ وہیں بیڈ پر برجمان ہو گیا اور ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور اس کا پاور بٹن دباتے ہوئے فون آن کیا، جو اگلے ہی لمحے فل چارج ہونے کی وجہ سے آن ہو چکا تھا۔ فون آن ہوتے ہی وال پیپر پر ایک تصویر دکھائی دی جس میں ایک لڑکی موجود تھی، مگر اس نے اپنے چہرے کے آگے ایک کتاب کی ہوئی تھی، جس سے اس کا چہرہ کتاب کے آڑے میں چھپا ہوا تھا۔ وال پیپر پر انگلی اوپر کی جانب کرتے ہوئے فون ان لاک ہو چکا تھا، یعنی فون پر کوئی بھی پاس ورڈ نہیں لگایا گیا تھا۔ دیکھنے سے تو وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ ضرور کسی لڑکی کا فون ہے، اور یہ اسی لڑکی کا فون تھا جس نے اس کے سینے سے گولی نکالی تھی۔ فون کو ان لاک کرتے ہی اس نے اپنے سامنے بہت ایپس دکھائی دیے۔ اس نے سب کو اگنور کرتے ہوئے گیلری کو اوپن کیا۔ گیلری اوپن ہوتے ہی اسے اپنے سامنے بے شمار فولڈر نظر آئے۔ کسی میں کچھ نوٹس کی تصویریں تھیں، کسی میں ناولز کی، اور کسی میں کچھ کتابوں کی، اور کسی میں کچھ شعر و شاعری کی۔ ایسا بہت کچھ تھا۔ تھوڑا بہت اوپر نیچے کرنے کے بعد اسے ایک فولڈر دکھائی دیا جس پر مائی اون لکھا تھا۔ اس فولڈر پر کلک کرتے ہی اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کی بہت سی تصویریں نمودار ہوئی۔ اس نے ساری تصویروں کو دیکھنے کے بجائے پہلی تصویر پر کلک کیا تو وہ تصویر کھل کر اس کے سامنے آ گئی۔ اس تصویر میں ایک لڑکی ہلکی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے کیمرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ اس کے گال کے نیچے تھا، سنہری گھنی پلکوں والی آنکھوں میں چمک تھی، چہرے پر بے حد معصومیت تھی، دودھیا رنگت پر جس پر پرکشش نقوش اور سر پر دوپٹہ تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ تصویر کو دیکھتے ہی اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اسے لگا جیسے اس نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں؟ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالا۔ ریسٹورنٹ میں جس لڑکی سے وہ ٹکرایا تھا، یہ وہی لڑکی تھی۔ اس کے دماغ نے فوراً اس بات کا اظہار کیا۔
اس بات کو ظاہر کیا، مگر وہ اس کا چہرہ پوری طرح نہیں دیکھ سکا تھا، اس لیے وہ یہ بات کنفرم نہیں بتا سکتا تھا، مگر اسے 70% یقین تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ مزید تصویروں کو دیکھنے کے بجائے اس نے فون کو بند کرتے ہوئے دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا اور یوں ہی بیڈ پر سیدھا ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہی دھندلا چہرہ نظر آیا۔ اس کے بعد اس چہرے کی ہلکی سی جھلک جو اس نے صبح دیکھی تھی، اور اس کے بعد وہ مکمل تصویر جو اس نے ابھی دیکھی تھی، اور پھر اس کے کھلکھلانے کی آواز جو صبح اس نے سنی تھی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے چھت کو گھورا۔ یعنی یہ سب کیا اس کے دماغ میں چل رہا تھا؟ وٹ اے فولش موو دس از! یہ کیا بے وقوفوں والی حرکت ہے؟ وہ خود ہی بربرایا اور اپنا لیپ ٹاپ لے کر اپنی کچھ میل چیک کرنے لگا، کیونکہ وہ اپنا دماغ اس طرف ہرگز نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ صبح انصر سے بول کر وہ اس لڑکی کا پتہ کروانے کا ارادہ رکھتا تھا، تاکہ وہ اسے اس کا فون لوٹا کر اس سے فرضیہ شکریہ ادا کر سکے۔ کیا کر رہے ہو موٹے؟ امایہ ہادی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ باندھ کر اس کے آگے کی جانب جھانکتے ہوئے بولی، جو اپنا لیپ ٹاپ کھولے اپنی پڑھائی کرنے میں مصروف تھا۔ موٹی، نظر نہیں آ رہا کیا پڑھ رہا ہوں؟ ہادی نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ اچھا چھوڑو اسے، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ امایہ آگے بڑھ کر اس کا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب ہادی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، دکھاؤ بھی اب؟ امایہ کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر وہ تھوڑا جھنجھلا کر بولا، موٹے اتنی جلدی کیا ہے، دکھا رہی ہوں نا۔ امایہ نے بولتے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑا فون ٹیبل کے اوپر ہادی کے سامنے رکھا، جبکہ فون کو دیکھتے ہی ہادی کا پورا منہ ہی کھل گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ہادی اپنے سامنے پڑے فون کو صدمے سے دیکھتے ہوئے بولا، جس کی سکرین چکنا چور ہو چکی تھی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، صبح کسی کے ٹکرانے کی وجہ سے گر گیا، اور دیکھو ٹوٹ بھی گیا۔ تم نے تو گارنٹی دی تھی نا کہ چھت سے بھی گراؤں گی تو نہیں ٹوٹے گا، مگر یہ بیچارہ تھوڑی سی اونچائی سے گرنے سے ہی ہلاک ہو گیا۔ امایہ اسے بتا کر آخر میں خود ہی ہنسنے لگی، جبکہ ہادی تو اپنے سامنے پڑے برانڈڈ فون کو صدمے سے ہی دیکھ رہا تھا، جسے وہ چند گھنٹے پہلے ہی بہت دل سے خرید کر اپنی بہن کے لیے لایا تھا، اور ان چند گھنٹوں میں ہی اس کی بہن نے اس کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی نیا فون نہیں لگ رہا تھا۔ ارے موٹے، صدمے سے نکلو باہر اور اب مجھے نیا فون لا کر دو۔ امایہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، میں نہیں لا رہا، تم دوبارہ وہ فون توڑ دو گی۔ ہادی اپنا ہاتھ دائیں بائیں ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کی طرف سے صاف انکار تھا، جبکہ اس کی بات سن کر امایہ نے اسے گھورا۔ ٹھیک ہے، مت لا کر دو، میں بابا سے بولوں گی۔ امایہ نے اپنا قیمتی ہتھیار آزمایا۔ بابا کی چمچی، خبردار اگر تم نے بابا سے کچھ بھی بولا۔ ہادی سامنے پڑا فون اٹھا کر اس کا معائنہ کرتے ہوئے بولا، میں تو بولوں گی کہ پہلے تو تم نے مجھے یہ سو کالڈ نازک سا فون لا کر دیا اور ایک بار ہی گرنے سے ٹوٹ گیا، اور اب تم مجھے دوسرا فون بھی نہیں لا کر دے رہے، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور اسٹوڈنٹ کے لیے فون کتنا ضروری ہے۔ امایہ سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر گردن رکھاتے ہوئے بولی، ہاں بہت ضروری ہے، تاکہ تم دن رات اشال سے باتیں کرتی رہو۔ پتہ نہیں تم دونوں کا دل کیوں نہیں بڑھتا، اگر ساتھ ہوتی تب بھی باتیں نہیں ختم ہوتی، اور ساتھ نہیں ہوتی تب بھی فون پر باتیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک بات بتاؤ کہ تم لوگوں کی ایسی کون سی گہری باتیں ہیں جو دن رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی؟ ہادی آنکھیں چھوٹی کر کے تفتیشی انداز میں امایہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے اس کے بازو پر ایک چپیٹ لگائی۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ ہم دن میں بات کریں یا رات میں، تم صرف فون لا کر دو، ورنہ میں جا رہی ہوں بابا کو بتانے۔ امایہ اسے دھمکاتے ہوئے جب کرسی سے اٹھنے لگی تو ہادی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے واپس کرسی پر بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ موٹی، لا دوں گا کل۔ ہادی اسے واپس کرسی پر کھینچ کر بٹھاتے ہوئے بولا تو امایہ نے بدتیسی نکالتے ہوئے ہادی کی طرف دیکھا۔ اچھا بات سنو، ایک ضروری بات بتانی تھی تمہیں۔ امایہ اپنی کرسی ہادی کی کرسی کے قریب گھسیٹتے ہوئے بولی، کل ہماری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے اور ہم دونوں نے وہیں پر جانا ہے، اور تم ہمارے ساتھ چلو گے، مگر تمہیں ریسٹورنٹ میں آنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ تم باہر کھڑے ہو کر ہمارا انتظار کرو گے اور 2 گھنٹے کے اندر اندر ہم دونوں واپس آ جائیں گے۔ امایہ ہادی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ حکم دے رہی ہو۔ کیا 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 بولا تم نے؟ کہ میں 2 گھنٹے پاگلوں کی طرح باہر کھڑے ہو کر تم لوگوں کا انتظار کروں گا؟ ہادی کو جیسے سننے میں کوئی غلطی لگی تھی۔ ہاں نا، تم باہر کھڑے ہو کر ہمارا انتظار کرو گے۔ اب تم خود کو پاگل بولو یا سمجھدار، یہ تمہاری مرضی ہے، مگر تم یہ کرو گے۔ امایہ ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، کیا بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے؟
کہ میں 2 گھنٹے باہر کھڑے ہو کر تم دونوں کا انتظار کروں گا؟ برتھ ڈے تمہاری فرینڈ کی ہے، جانا تم دونوں نے ہے، چھوڑ میں آؤں گا، لیکن انتظار میں نے ہرگز نہیں کرنا، اتنا ویلا نہیں ہوں میں۔ ہادی امایہ سے بولتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ پکی بات ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ امایہ نے تصدیق چاہی۔ ہاں پکی بات۔ ہادی نے اس کی تصدیق میں حامی بھری۔ ٹھیک ہے پھر میں ابھی بابا سے بات کروں گی، امایہ اتراتے ہوئے بولی اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہادی اسے روکتا یا پھر اسے کچھ کہتا، وہ تقریباً بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکل چکی تھی، جبکہ ہادی اسے پیچھے سے ارے ارے کرتا ہی رہ گیا۔ بابا جان، امایہ عارف صاحب کے کمرے کا دروازہ کھول کر لٹکے منہ سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ عارف صاحب جو سامنے ہی بیڈ پر بیٹھے اپنی کچھ فائل چیک کر رہے تھے، امایہ کو کمرے میں آتا دیکھ کر فوراً سے اپنی فائل بند کر کے امایہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی میری شہزادی، کیا ہوا؟ چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ عارف صاحب نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب ہی بیٹھاتے ہوئے بولے۔ بابا، ہادی میری کوئی بات نہیں سنتا، امایہ مسکین سی شکل بنا کر عارف صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ہادی جو امایہ کے پیچھے ہی آیا تھا، امایہ کو یوں ایکٹنگ کرتے دیکھ کر آنے والی شامت کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ کیوں، اب کیا کیا ہادی نے؟ عارف صاحب نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے۔ بابا، کل میری ایک بہت ہی اچھی فرینڈ کا برتھ ڈے ہے اور اس نے مجھے اور ایشال کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی، صرف 2 گھنٹے کے لیے جانا ہے، مگر ہادی بول رہا ہے کہ ہمیں لے کر جائے گا مگر وہاں کھڑے ہو کر ہمارا انتظار نہیں کرے گا۔ امایہ معصوم سی شکل بنا کر عارف صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ دروازے پر کھڑا ہادی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہی رہ گیا، کیونکہ اس کی شکایتیں اب شروع ہو چکی تھی۔ کیوں انتظار نہیں کرے گا؟ اس کا تو باپ بھی کرے گا، وہ کیوں نہیں کرے گا؟ ادھر آؤ ذرا تم اندر، کیا بولا ہے تم نے اسے؟ عارف صاحب ابھی بول رہے تھے جب ان کی نظر دروازے پر کھڑے ہادی پر پڑی۔ بابا، میں نے تو کچھ نہیں بولا، ہادی معصوم سی شکل بنا کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کل تم بچیوں کے ساتھ جاؤ گے اور جب تک یہ دونوں واپس نہیں آئیں گے تب تک تم وہاں سے ہلو گے بھی نہیں، سمجھے؟ جیسے لے کر جاؤ گی ویسے ہی واپس لے کر آؤ گے۔ عارف صاحب ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا سختی سے بولے۔ جی جی بابا، سمجھ گیا، ہادی اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا اور ایک نظر امایہ کو دیکھا جو عارف صاحب کے سینے سے لگی جتانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ نظروں ہی نظروں میں کہنا چاہ رہی ہو کہ دیکھ لیا انکار کر کے، اب بتاؤ کہاں جاؤ گے بیٹا؟ تھینک یو سو مچ بابا جان، لو یو۔ امایہ عارف صاحب کے گال پر شدت سے لب رکھتے ہوئے بولی۔ لو یو ٹو میری جان، اب جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے، سو جاؤ جا کر۔ عارف صاحب اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے۔ جی میں بس اشال کو بتا دوں پھر میں جا کر سو جاؤں گی، امایہ عارف صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اس باب میں سر ہلایا تو امایہ خوشی سے اچھلتے ہوئے کمرے سے نکل گئے، جبکہ ہادی بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ تو پیارے سے ریڈرز، یہاں پہ ہمارے 3rd ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے سامنے میں آپ سے ملوں گی، تب تک آپ جو ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھا کریں اور مجھے دعا میں یاد بھی رکھا کریں۔ خدا حافظ۔